السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کے درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سب پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، جو سب جہاناں دا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ان گنت بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، بالخصوص صاحبزادہ والا شان جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید حسیب حسن شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور دیگر جناب ثنا خان مصطفیٰ، جناب عزت مآب محمد احمد رضا جماعتی صاحب، عزت مآب جناب قاری خالد محمود قادری صاحب اور دیگر میں اسماء گرامی تو واقف نہیں، مگر سب نو سلام عرض کرنا اور دعا کرنا اللہ پاک تمام دا سایہ تعدیر سلامت فرمائے۔ اج تا یہ پروگرام جناب عزت مآب محمد عرفان جنجوعہ صاحب نے اپنی والدہ مرحومہ دے اصالِ ثواب واسطے منعقد کیتا اور ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میں دعا کرنا اللہ پاک ساری محفل پاک دا صدقہ اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک بخشش فرمائے، بتقاضۂ بشیہ سستیاں میرا رب درگزر اور معاف فرمائے، اللہ پاک سیدہ زہرہ دا صدقہ مولا انہوں جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا، کیونکہ ویسے تو میں 2-3 دفعہ معذرت کی تھی، لیکن عرفان صاحب دی محبت دا تقاضا سی کہ میں انہوں آنا پیا، اور ورنہ تو میں 2-3 دفعہ قادری صاحب نو بھی انہوں نے بھی، لیکن وہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو بہرحال ہن میں گفتگو کرانگا، شاید طویل گفتگو نہ کر سکاں کیونکہ کل صبح میں باول نگر بھی نکلنے، تو میں کوشش کرانگا کہ کچھ نہ کچھ عرض بھی کراں، مگر تسی توجہ اور غور نال سماعت فرمانا۔ چند الفاظ تلاوت کیتے نے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے نبی دی اہل بیت نو تمام نجاستاں دور فرما کے پاک کر دیتا، اور نہ صرف پاک کیتا بلکہ پاک کرندہ حق ادا کر۔ برادران اسلام، میں اپنے عقیدے تو اپنی گفتگو دا اظہار کرنا، اہل سنت والجماعت دے نزدیک جس بندے نو جو ملیا ہے، جتنا ملیا ہے اور جس طرح بھی ملیا ہے، دین والا میرا اللہ ہے، ملیا میرے نبی دا صدقہ ہے۔ عزت ملے، وقار ملے، شہرت ملے، رزق ملے، مال ملے، جان ملے، اولاد ملے، حتیٰ کہ ایمان بھی ملے ہے، تو دین والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ملیا میرے نبی دا صدقہ ہے۔ اگر کوئی اتنا ڈس ایگری کردا ہے تو کوئی گل نہیں، لکم دینکم ولی دین، انہاں دا عقیدہ انہاں نال، ساڈا عقیدہ ساڈے نال، مگر میں یہ حق رکھنا، میں کسے نو برا نہیں کہندا، مگر میں یہ حق رکھنا کہ جیڑا میرا عقیدہ ہے او دے تے اللہ دا قرآن کی کہندا ہے تے میرے نبی دا فرمان کی کہندا ہے۔ جس نو جو ملیا دین والا اللہ ہے،
ملیا میرے نبی دا صدقہ ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت نہ ہوئے، نبی نال غلامی دا رشتہ نہ ہوئے، نبی نال تعلق نہ ہوئے، میرے نبی دا وسیلہ نہ ہوئے، تو رب دی بارگاہ چ نہ کوئی عمل قبول ہے تو نہ شخصیت مقبول ہے۔ کسے دی عمل دی قبولیت اور شخصیت دی مقبولیت دی پہلی وجہ میرے نبی دا صدقہ ہے، میرے نبی دی نسبت، میرے نبی نال تعلق اور میرے نبی دا وسیلہ ہے۔ لوگوں کا خیال لے کہ شاید عبادات دی وجہ تو قبولیت اور مقبولیت ہے، سجدے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نفل و نوافل۔ میں بحثیت سنی دا انکار نہیں کرتا، یقیناً نماز بھی وسیلہ ہے، روزہ بھی وسیلہ ہے، حج بھی وسیلہ ہے، زکوٰۃ بھی وسیلہ ہے، نفل و نوافل بھی وسیلہ نے، اے رکوع، اے قیام، اے سب وسیلہ ہے، مگر اے بھی وسیلہ ہے، اے ہی وسیلہ نہیں۔ عبادات بھی وسیلہ نہیں، عبادات ہی وسیلہ نہیں۔ اگر میرے نبی دی نسبت نہ ہوئے تو کوئی عبادت بھی کدی وسیلہ ہو ہی نہیں سکتی، کوئی سجدہ نہیں ہو سکتا جے نبی دی نسبت نکل جائے، نبی نال تعلق اور نبی دا وسیلہ نہ ہوئے تو عبادات وسیلہ نہیں ہو سکتیاں۔ میں دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ دا دوست ہے، سخی جنتی ہوندہ ہے، مگر لاہور جاؤ تو ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے جنہوں گنگا رام ہسپتال کہندے نے، انہیں اپنی ساری جائیداد خلق خدا واسطے وقف کیتی، فی سبیل اللہ دیتی، بہت بڑی اتنی اپنی جائیداد دے کے تے گنگا رام سخی بنے ہیں۔ نبی نے فرمایا سخی جنتی ہے، سخی اللہ دا دوست ہے، مگر گنگا رام سخی بنے ہیں، رب دا دوست نہیں بنیا۔ گنگا رام سخی بنیا مگر جنتی نہیں بنیا۔ وجہ کی ہے؟ انہیں سخاوت تے کیتی ہے پر نبی دی نسبت تو بغیر کیتی ہے۔ وہ سخی تے بنیا مگر جنتی نہیں بنیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ حج کرے، بیت اللہ شریف دا طواف کرے، او دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، او دا طواف کرنا بھی اجر و ثواب ہے، او دے ویکھنا بھی ثواب ہے، اتھے جانا بھی ثواب ہے، صفا مروہ تے دوڑنا ثواب ہے، حجر اسود نو چومنا ثواب ہے، مقام ابراہیم تے نفل پڑھنا ثواب ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فرمایا جڑا بندہ حج کر کے زیارت کر کے واپس آوے، او میرا رب او دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دوں گا، او دے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوندا۔ جڑا بندہ بیت اللہ دی زیارت کرے، حج کر کے واپس آوے، کعبے دی زیارت کرنا نفع دیندا ہے، تو دنیا تے ایسا مفتی ہے جیڑا لکھے جی کعبہ نفع نہیں دیندہ، سب آکھن کے کعبہ نفع دیندہ ہے، کعبے دی زیارت ثواب ہے، گناہاں دا کفار ہے، مگر اس کعبے نے ابو جہل نو نفع نہیں دیتا، اس کعبے نے ابو لہب نو نفع نہیں دیتا، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، مکے دے کافر نو نفع نہیں دیتا۔ یہ مکے رہ کے تے کعبے دی زیارت کر کے بھی رب دی بارگاہ چ مقبول نہیں، تے حبش وچ آن والا رب دی بارگاہ چ مقبول نہیں۔ بلال مقبول ہویا ہے، اے ابو جہل مکی ہو کے بھی مقبول ہے نہیں ہویا۔ سادہ سنیاں کا عقیدہ ہے میرے نبی دے پاک شہر مدینہ دا ذرہ ذرہ پاک، مدینے دی مٹی بھی پاک ہے، مدینے دیاں فضاواں بھی پاک نے، مدینے دیاں ہواواں بھی پاک ہے۔ مسجد نبوی دا نمازی اور او دا امام میں نہیں، او دا امام قاری خالد صاحب نہیں، مولانا نہیں، او دا امام بھی امام الانبیاء، انہیں قرآن قاری کرو نہیں، میرے پاک نبی دی زبان چسنے، نمازاں پڑھتا ہے، داڑھی رکھی ہے، پگ بندی ہے، دستار بن کے نبی دے پیچھے نماز پڑھ کے مدینہ طیبہ چ رہ کے مسجد نبی دا نمازی بن کے نہ او دا عمل قبول ہے، نہ او آپ مقبول ہے رب دی بات۔ نام او دا عبداللہ بن ابی، منافقاں دا سردار ہویا ہے، مدینے رہ کے پلیتے، نبی دے پیچھے نماز پڑھ کے پلیتے، اے مدینے رہ کے پلیتے، ادھر یمن دیا جنگلاں چ اونٹ پہ چار گئے، یمن دیا جنگلاں چ اونٹ چار گئے، تو میرے پاک نبی نے جبہ تحفہ کلیا، فرمایا عمر تے علی، فرمایا میرا جبہ لے دو، تے اینی مقبولیت رب دی بارگاہ چ کہ نبی نے فرمایا جا کے اویس نو آکھو میری امت واسطے دعا کر۔ کہ مدینے رہ کے قبول نہیں تے مقبول نہیں، وہ یمن دیا جنگلاں چ او دا عمل بھی قبول ہے تے آپ بھی مقبول ہے۔
فرق عبادت دا نہیں، فرق سجدے دا نہیں، فرق قیام دا نہیں، فرق داڑھی دا نہیں، فرق پگ دا نہیں، فرق ہے وے کعبے دے اندر عبادت کرے نبی نال نسبت نہ ہوئے تے پلیت ہے، تے چنگراں چ عبادت کرے رب نے میرے نبی نال پیار کرے تے پاک رب دی بارگاہ چ معیار یاد رکھیا جی ایمان تے طہارت دا معیار کعبہ نہیں۔ لوگ کہاں جی قرآن پاک کرتا ہے، بالکل قرآن پاک کرتا ہے، میرے پاک رب دا پاک کلام ہے، مگر حکم میں پہلا پاک ہو تو پھر قرآن پڑھ۔ وہ کیڑی چیز ہے جڑی قرآن تو پہلا پاک کرتی ہے؟ وہ میرے نبی دی نسبت ہے۔ نہ مکہ پاک کرتا ہے، نہ مدینہ پاک کرتا ہے، انہاں چر نہ قرآن پاک کرتا ہے، نہ نماز پاک کرتی ہے۔ نماز پاک کرتی ہے مگر نماز ہون تو پہلا پاک ہونا ضروری ہے۔ وہ کیڑی عمل ہے؟ یاد رکھیا جے تم میں کدی تربوز نہیں بن گئے، ہمیں توڑ مکے لے میں آپ کو تے پڑھ دیا ان کے 12 بجے رات میں تقریر میں کدی کیتی آپ بھی میں ستا ہونا بندیاں بھی گینا ہوئی ستے ہوندے تقریر اسی ہونا چل ہوندی جنہ چل بندہ جاگدا رہے جے جاگ رہا ہو تو پڑھ دینا۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نہیں پہ تم میں کدی مل کے تسی میرے نالا کوئی سپاں دے پترے کدی متے حالے بھی سارے نہیں بولے تیرا نبی دا غلام ہے اللہ سنو سپاں کلوں بھی بچاوے مل کے میرے نالا کوئی سپاں دے پترے کدی متے مترے نہیں بنے دے
رحمتullah تعالی علیہ آپ نے مثالاں دتیاں نے تما کدی تربوز نہیں بندا اوے کان کدی ہنس نہیں بندا کھارا کھو کدی میٹھا نہیں ہوندا سب دا پتر کدی یار نہیں بندا کدی بیلی نہیں بندا کدی دوست نہیں بندا کدا قصور ہے اوے کعبے دی بڑی شان ہے کعبہ بڑی فضیلت والا کعبے دا بڑا مقام ہے مگر تما تربوز نہیں بندا کیونکہ اندروں بھی کوڑا باہروں بھی کوڑا موتی دی بڑی قیمت ہے بڑا چمکدار ہے بڑا سچا موتی ہوندا ہے مگر کان کدی ہنس نہیں بندا کیونکہ اندروں بھی کالا ہے باہروں بھی کالا ہے کھارا کھو کدی میٹھا نہیں ہوندا اوے ہاتھ لاوو تے گڑ میٹھا منہ چ رکھو تے منہ میٹھا مگر گڑ پاؤ جنہ مرضی پاندے رہو اوے کھارے کھو دی فطرت ہی دی ہے او کدی اپنا ذائقہ بدل نہیں سکدا سب دا پتر کدی یار نہیں بندا دوست نہیں بندا یاریاں نہیں نبھدیاں حالانکہ خدمت بھی کیتی ہے دودھ بھی بڑا پیایا ہے بڑا پاکیزہ ہے مگر سب دے پتر تے فرق کیوں نہیں پیندا قصور دودھ دا نہیں قصور کعبے دا نہیں قصور گڑ دا نہیں او جڑا او دے اندر زہر بھرے آئے ہویا ہے اونوں یاریاں لان نہیں دیندا انہوں بیلی بنن نہیں دیندہ انہوں دوستی نبھان نہیں دیندہ مسلمانہ یاد رکھ لے خدمت کرن تو پہلا وہ یاری تاں نپے گی وہ جنہ چر سینہ صاف نہ ہوئے اندروں زہر نکلے نا انہ چر یاری لگ نہیں سکتی مثالاں دیتیاں نے تاکہ مسئلہ بازی ہوئے نماز بڑی آلہ روزہ بڑا یا اللہ حج بڑا یا اللہ عبادت تا بڑا مقام ہے نفل و نوافل دی با کریے رب دی بارگاہ چ مقبول ہوندا ہے مگر جدے سینے دے اندر بغض نبی ہوئے بغض آل نبی ہوئے نبی دی نسبت احترام نہ کرے اوہ کعبے دے وچ عبادت کردہ مر جائے کدی جنتی ہو نہیں سکدا نبی دا غلام ہوئے جنگلاں وچ روے تے وہی رب دی بارگاہ چ مقبول ہوندا ہے یاد رکھیا جے عبادت کرن تو پہلا سجدہ کرن تو پہلا قرآن پڑھن تو پہلا نفل پڑھن تو پہلا اپنا سینہ صاف کر لے وہ عبادت پہ ناز اودوں کر جدوں نبی دا غلام ہوئے ورنہ جنی مرضی عبادت کر لے کوئی رب دی بارگاہ قبول نہیں بلکہ اگر صرف عبادت کی وجہ کو شان ملتی نا میرے نبی دے صحابی نے انہاں کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ زندگی کدی نماز پڑھی کدی رونا پوری ذمہ داری نہ گل کرنا زندگی کوئی انہوں نے نام مال کوئی سجدہ نہیں کوئی قیام نہیں کوئی رکوع نہیں کدی زکات نہیں دیتی کدی حج نہیں کیتا کدی قرآن نہیں پڑھیا ہے وہ میرے نبی دے صحابی زندگی کوئی نام مال نیکی اجتی ہے ہی نہیں ہویا کی حالے کلمہ نہیں پڑھیا مدینہ طیبہ تو باہر نہیں مکے والے حملہ کیتا میرے نبی اپنے غلاموں لے کے جہاد پہ چلے گئے وہ واپس آئے تھے آ کے پوچھا کدھر گیا نہیں پتہ لگا سرکار غلاموں لے کے جہاد نے اسے ویلے کلمہ پڑھیا ادو ہی میرے نبی دا پیار سینے چاہیا کلمہ پڑھیا نماز پڑھن دا موقع نہیں ملیا رکوع کرن دا موقع نہیں ملیا قیام کرن دا موقع نہیں ملیا قرآن پڑھن دا موقع نہیں ملیا کہ کلمہ پڑھ کے نبی نال پیار کر کے نبی نے قدمہ تو جان بار دیتی وہ ہزاراں لکھاں کروڑاں ارباں نمازی نال پھر بھی مصطفیٰ دا صحابی افضل نبی دا صحابی افضل ہے آلہ ہے کیوں یہ مرتبہ عبادت تو نہیں ملیا ہے مرتبہ مصطفیٰ دی صحابیت ہوتا شان صحابیت عبادت نہ نہیں لگتی نبی دی نسبت نہ لگتی وہ نبی دا صحابی جی دے نامہ مالچ ایک بھی سجدہ نہیں ساری کائنات دے ساجدہ میں روح ہے کیونکہ وجہ عبادت نہیں وجہ میرے نبی دی نسبت ہے میرے نبی دی زیادت ہے تو صحابی نے جی وہ قرض کرنا ساریاں عبادتاں بعد وچ نہیں پہلا نبی نال پیار کر نبی دی نسبت نبی دی نسبت احترام کر پھر کیوں نہ آنکھیں یہ سنیاں دا عقیدہ کوئی حیاتی کوئی حیاتی تا معیار ہونا چاہیدہ کوئی حیاتی تا معیار فضا گونجے میرے نالا کوئی حیاتی دا معیار کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدہ کی
چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا پیار اللہ دے حبیب نال کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال اللہ دے حبیب نال میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو میری صوم و صلاۃ اذان بھی تو میری حج نمازاں اتے فرض فریضے میرا مصحف تے قرآن بھی تو جے کر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال اللہ دے نال پیار ہونا تو صحابی نے وقار عرض کرنا پیا میرے نبی دی نسبت میرے نبی نہ تعلق بلکہ قرآن آندہ پیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرماندا ہے میں نبی دے صحابہ تے راضی ہاں پاویں پہلا کلمہ پڑھے پاویں بعد وچ کلمہ پڑھے پاویں مہاجر ہوئے پاویں انصار ہوئے یا اللہ حکم کیے فرمایا رضی اللہ رب فرماندہ ہے میں راضی ہاں رب کی فرماندہ ہے اچھی بولو رب کی فرماندہ ہے میں راضی ہوں یا اللہ وجہ رضا عبادت سجدے قیام رکوع فرمایا میں ذکر کیتا ہے یا اللہ راضی کیوں ہے فرمایا صرف اس تو ہے میرے نبی نے صحابی نے وجہ رضا اس لیے ہے کہ میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں کہ رب بھی یہ تھے عمل ویک کے راضی نہیں ہویا مصطفیٰ دی نسبت ویک کے راضی لہذا یاد رکھیا جے نبی دے صحابہ دا احترام عمل ویک کے نہیں کرنا سونے دی نسبت ویک کے کرنا آج کل نویں نے جی فلاں صحابی نے انت کیتا فلاں نے انت کیتا چلیا جو بھی کرن جدو رب راضی ہے کوئی عمل نہ یہ شان عمل کی وجہ سے ملی ہے نہ کم ہوتی ہے مقام صحابیت نہ کسی عمل کی وجہ سے ملتی ہے اور نہ کسی عمل کی وجہ سے کم ہوتی ہے ان کی شان پہلی یہی ہے تو میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں تو رب نے صحابیت کی وجہ سے فرمایا رضی اللہ کہ جدو رب راضی ہوئے نا کہ دو چار چول نام بھی ان تے خیر ہے جدو رب جو راضی ہوئے میرا رب ہونا تے راضی میرا رب ہونا تے میرا رب ذو جلال ہونا تے راضی ہے کیونکہ میرے نبی دی نسبت ہے ان میں بڑا مختصر کرنا کیونکہ طوالت چلی جانا ورنہ شان صحابیت محفوظ و دل خطا دا مقام کیے ان وقت نہیں ورنہ میں عرض کردہ جڑی میں آیا کریمہ ابتداء تلاوت کی تھی میرے رب ذو جلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرا رب فرماندہ ہے پیا میں ساریاں نجاستاں دور فرما دیتیاں نے انہوں نے پاک رکھے ہے جنہیں پاک رکھن دا حق ہے برادران اسلام میرے اللہ نے فرمایا میں انہوں نے پاک رکھے ہے یا اللہ کیوں پاک رکھے ہے انہوں دیا نمازاں انہوں دے روزے انہوں دے حج انہوں دیا زکاتاں اگرچہ سنیاں دا عقیدہ ہے میرے نبی دی اہل بیت دا ایک عمل اس پر امت دے امان نہ لوا لائے مگر رب نے انہوں نے جنی طہارت دی شان دیتی ہے انہوں دے عمل دی وجہ تو نہیں یا اللہ کیوں شان نہ دینا پیا فرمایا فقط ایک کو بجائے لیذہبان کم الرجس اہل البیت انہوں دی پاکیزگی اور طہارت فقط یہ وجہ وہ میرے نبی کے اہل بیت نبی کے گھر والے ہونے میں کسی عبادت کا دخل نہیں ہے کسی سجدے دا نہیں لوگ ہمیں پھولے بیٹھے اس لیے طہارت میں رکھا کہ فرمایا میرے نبی کے گھر والے ہیں میرے نبی کے تو جو ہوئے تو اس زمن میں گل کرتے ہیں ہے تو جو
پچھلے سال نا میرا ایک دوست ہے ہائی کورٹ میرے نال وکالت کرتا ہے، تو کہنے لگا شاہ جی کربلا مولا نہ چلی، میں کیا بختہ لے جاندے بختہ لے جاندے اسی تے داتا صاحب جا کے چھوڑے ہو جاندے وہ تے مولا حسین ہے جتے کئی داتا بھی فقیر ہیں۔ شاہ جی چلیے بڑا مقام، میں کیا کی شاہ جی جڑا کربلا مولا دے 40 میلاں چ دفن ہو جاؤ جنتی، 40 میلاں چ دفن ہوئے ہو جنتی، میں کیا جنتی ہے بے پر میل کھٹ دسے جنتی مننے 40 میل نہیں، 400 نہیں، 40,000 نہیں، 40 کروڑ عرب میل بھی کر لے، سینے چ حسین وسنا چاہیے، سینے چ میرے نبی دی آل دی محبت ہوئے، رب دی قسم جنگلاں چ بھی ہوئے تے جنتی نہیں۔ شاہ جی بالخصوص جڑا 40 میلاں دفن ہوئے، میں کہا بیلیا کیوں؟ شاہ جی کربلا مولا ہے، میں کہا کربلا دی شان کی ہے، کمال ہو گئی شاہ جی مولا حسین دا دربار، مولا حسین دا دربار، تو میں کہا مولا حسین شاہ جی نبی دے نواسے دوترے نبی دے، تو میں کہا چلیا پھر عقیدہ سنیاں دا سچا ہے نا، جتے مولا حسین دی نسبت ہوئے 40 میلاں دفن ہوئے تے جنتی، 40 میلاں دفن ہوئے تے جنتی، جنہیں نواسے دے 40 میلاں دفن ہو جائے انہوں جنتی آنا ہے تے جو نانے دے نال دفن ہو جائے۔ سچا ہے اپنی مرضی نال جنتی دے جنمی نہ بنا، جو مولا حسین کے دربار کے آس پاس دفن ہو جائے وہ تو جنتی ہے، تے جدے صدقے حسین و شان ملی اس نبی دے نال جڑا دفن ہو، وہ ابو بکر بھی جنتی ہو، عمر بھی جنتی، یقین کرو سنی اسی نسبت دے قائل ہیں، اگر شاہ جی یہ نسبت دے قائل ہو تے مولا حسین دی نسبت کھٹتے نہیں، میں کہ تو بعد ہے بھی کوئی نہیں، تے شاہ جی جے مولا حسین دی نسبت سواری نہ لوگے تے تسی مننے ہی نہیں، میں کہ ساڑھی گھوڑے نہ لڑائی کوئی نہیں، تو آٹے جو کوئی بندہ ہے جنہوں گھوڑا چنگا نہیں لگتا بولو سارے میں تو بڑا پسند ہے ساڑھی گھوڑے نہ دی لڑائی۔ شاہ جی پھر جنہی مولا حسین دی سواری میں کہ رب دی عزت دی قسم ایک نقل ہے نا جی اصل مولا حسین دی سواری ہوئے وہ پیر نہیں جتھے پیر لگا وہ مٹی بھی چوما، وہ مٹی بھی چوما، تے شاہ جی جے شبیہ ہوئے تو سانو نالین بھی شبیہ بنا لے ہو، میرے نبی دے نالین پاس کدی مدھے تے لاندے ہو کدی سینے تے لاندے ہو، تے شبیہ نو مان دے ہو میں کیا ماننے ہیں، تے شاہ جی جے نالین دی شبیہ ہوئے تو مدھے لاندے تے جو حسین دی سواری دی شبیہ ہوئے، میں کیا میں پیر صاحب تو ترلا کرنا کہ سب تو جلالی پیر تو پیر افضل قادری ہوئے نا، اے میرے ذمہ آئے گجرات شہر ہوئے گا میں کیویں منانا ہے میں جانا تو وہ جانا، میرے ذمہ آئے اگلا 10 محرم ہوئے گا میں نال ہوں گا پیر صاحب نال ان کے پوڑے دی باغ میں پھڑی ہوئی، میرے ذمہ آئے میں نال ٹوراں گا تے ٹوراں گا بھی تے شاہ جی رولا مک گیا میں کہا گھوڑے دا تے رولا ہی نہیں، گھوڑے دا تے رولا ہی نہیں، میں آپ باغ کھڑا گا تے پیر صاحب نے کہا جناب ٹورو نال آئے بھی سارے میرے ذمہ آئے، اے سارے میرے کیویں منانا ترلا کینی تے سیدہ دی مان نہیں جان گے، اور میں کہا سارے سنی رل کے واقعہ میں پھڑا گا تے شاہ جی رولا مک گیا، میں کہا رولا ایتھے نہیں رولا اے بے اوے اسی حسین جدے تے بیٹھے وہ دی سواری دی شبیہ نو میں منگنا جدے تے حسین دا نانا بیٹھو ابو بکر نو تو منگ لے، رولا مک گیا، شاہ حسین دا رولا ہی نہیں، شاہ حسین دا تو کوئی رولا نہیں، طریقہ اپنا پہ تو اپنے طریقے نالا کھیسی اپنے طریقے نالا کھیسی تے بالکل شبیہ بھی منی بیٹھے ہیں اندروں مکا لئیے، اس وقت قوم میں اتحاد کی ضرورت ہے، یک جاؤ امی ضرورت ہے، ملک دے خلاف جڑیاں حکومتاں بر سرے پیکار نے اے پاک فوج دے نال کھڑو کہ انہوں نے لتر ماریے،
اسلام دے دشمن پاکستان کے دشمن کے خلاف ہمیں لڑنا ہے. چھاٹے نہ رولے نو اے شبی اسی ماننے مولا حسین کی سواری کی نقل کو ہم مانتے ہیں. جس پہ حسین کا نانا بیٹھا اس اصل ابو بکر کو تم مانو. رولے مکا یہ دیا تھی یا حسین یا حسین یا حسین یا چیزاں دے منن والے ہاں. چلے آ چھڈ دے ساریاں گلاں ساڈا سنیاں دا کیتا جدا پنج تن نال اوے پیار نہیں جدا پنج تن نال اوے پیار جڑا جڑا پنج تنیاں لوندے سی تے پکے پنج تنیاں کدے سینے میں پنج تن دا پیار نہ ہوے لاکھی باتاں کرے قبول نہیں. مل کے میرے نال آکھو جدا پنج تن نال اوے پیار او دے کلمے دا آیت تار نہیں جی جدا پنج تن نال اوے پیار او دے کلمے دا آیت پار نہیں تے جڑا چوں یاراں دا اوے یار نہیں جڑا چوں یاراں دا اوے یار نہیں او بھی جنت دا حق دار نہیں. اسی الحمدللہ پنج تنی میاں اسی حق چار یار بھی کہن مان. آؤ ذرا نعرہ لائیے میں کہاں گا پنج تن پاک تو ساکنے حق چار یار پنج تن پاک. ہاتھ چوکے آکھو پنج تن پاک پنج تن پاک بولو حق چار یار پنج تن پاک بولو چار یار پنج تن پاک بولو چار یار پنج تن پاک بولو حق چار یار حق چار یار ہاں جی حق چار یار پنج تن پاک بولو. اے سنیاں دا عقیدہ سی نبی دی ہر نسبت نو مننیا. میرے رب نے بھی شانہ نسبت دی وجہ تو عطا فرمایا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. رب فرماندا میں ساریاں نجاستاں دور کیتیاں. بس ایک مسئلہ اور کر کے پھر فضائل تے شہادت پڑھ دیں. قرآن کی اندر لیذہب عنکم الرجس میں نے تمام نجاستیں نبی کی اہل بیت کے قریب آنے ہی نہیں دی. ہر قسم کی نجاست اہل بیت کے قریب آ نہیں سکتی. یاد رکھنا سانو حکم نجاست دے نیڑے نہیں جانا. اوتھے اے نہیں آکھیا نجاست دے نیڑے اوتھے فرمایا میں نجاست کو آکھیا خبردار تو نہیں جانا. وہاں رب نے نجاست کو روکا تم نہ جانا. اب نجاست جا سکتی نہیں. اچھی بولو نجاست جا سکتی نہیں. اگر بفرض محال چلی جائے تو یہ بھی قرآن کا طریقہ گل سمجھان دا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. رب نے فرمایا کہ انہوں کہہ دے جڑے فرشتے اور اللہ دے جیاں پتر مندے نہیں. رب نے انہوں کہہ دو کملی والے اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو میں ان کی عبادت کرتا. نہ میرے اللہ کی اولاد ہے نہ کوئی کی عبادت کر سکتا اللہ کو سوا کسی اور. سو ایک طریقہ ہے بفرض محال اگر خدا کی اولاد ہوتی تو نبی عبادت کرتے. نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی. یہی میں اس طریقے میں گل سمجھان لگا بڑی توجہ نہ. پہلی گل ہے نجاست جا سکتی اگر بفرض محال چلی جائے تو پھر کیا ہو. دنیا میں قانون یہ ہے کہ قلت نجاست کی کثرت طہارت پہ غالب ہے. ایک قطرہ شراب یا پیشاب کا ہوئے نا تے بھریا دودھ کا ٹب ہوئے نا تو ایک قطرہ سارے نو پلیٹ کرتا ہے. چاہیے رہتے ہوئے نا سارے 10 لیٹر دودھ ایک قطرے نو پاک کر دے. مگر نہیں ایک قطرہ ایڈا پھیلا ہے کہ پلیتی ہوتی ہے جدی ہے. لہذا صرف ظاہری نہیں ایویں چولا دی پلیٹ پوچھے کہ بغض اہل بیت تے بغض آل رسول دی تے بغض اصحاب دی ایویں پلیتی نہ لے آ. یاد رکھنا ایک قطرہ پورے دودھ نو ناپاک کرتا ہے. دنیا کا قانون یہ ہے قلت نجاست کی کثرت پہ غالب ہے. رب نے جانے نہیں دیا نجاست کو لیکن بفرض محال اگر چلی جائے تو حکم ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. میں نے اہل بیت کو پاک رکھا.
اور پاک رکھنے کا حق ادا کیا. اگر بفرض محال چلی جائے تو یاد رکھنا طہارت اہل بیت کو فرق نہیں پڑتا، بلکہ دنیا میں نجاست طہارت کو پلید کرتی ہے. یہاں شان اہل بیت یہ ہے نجاست جتنی بھی ہو جا سکتی نہیں، اگر بفرض محال چلی جائے تو نجاست رہتی نہیں، وہ خود طہارت بن جاتی ہے. وہ خود طہارت بن جاتی ہے. شاہ جی ہمیں تقریر کر چڑی ہے، کوئی دلیل؟ اسی انہوں کو تقریر نہیں نہ کرنی جنہوں نے پوچھنا ہی نہیں دلیل کتنے بھی، جو مرضی کہہ دیں. سنو، جب عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو کم و بیش 40 ایام تک وہ قرآن پکڑ نہیں سکتی، وہ نماز پڑھے. یہ حیض و نفاس کی کیفیت نجاست کی ہے. کوئی عورت بھی اس حال میں پاک نہیں ہوتی، مگر یاد رکھنا دنیا کی ہر عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ قرآن چھو سکتی ہے، مگر میرے پاک نبی کا پاک گھرانہ ایسا ہے، میرے پاک نبی کی پاک بطول بیٹی، ادھر امام حسن المجتبیٰ کی ولادت ہوتی ہے، ادھر مؤذن اذان دیتا ہے، ارے اگلے لمحے پاک نبی کی پاک بطول بیٹی سر سجدے میں رکھ کے بتاتی ہے جب ہر عورت ناپاک ہوتی ہے نبی کے گھر والے تب بھی پاک رہتے ہیں، اس حال میں بھی پاک ہے. اس حال میں بھی پاک ہیں جب ہر عورت ناپاک ہے. کوئی مرد حالت جنابت میں مسجد میں نہیں آ سکتا، پہلے غسل کرے. مرد دی حالت ناپاک ہے، جدو غسل لازم ہوئے جا پینا غسل کر کے پھر مسیح آ، کیونکہ یہ حالت ظاہری ناپاک ہے، نجاست ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے. دنیا کے ہر مرد کے لیے حکم یہ ہے، مگر میں نبی کی حدیث بتاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا میں، میرا علی، میری فاطمہ، میرا حسن، میرا حسین علیہ السلام، میرے نبی نے فرمایا اس حال میں بھی مسجد آ سکتے ہیں. ارے جس حال میں ہر مرد ناپاک ہے مصطفیٰ کا گھرانہ اس حال میں بھی پاک ہے. کوئی نجاست ان کے قریب رب جانے دیتا ہی نہیں ہے، وہ حال بھی ان کا پاک ہے. یہ توجہ ہوئے تھے گل ہو کرا سارے بڑے محترم نہیں، اور میں دلوں احترام بھی کرنا، مگر سبقت لسانی یا خطائی استادی جو مرضی آپ نے. یہ کہا گیا کہ جی یہ جب کربلا میں میرے امام علی مقام تھی تو وضو کی کیفیت نہیں تھی، وہ حالت ایسی تھی، وہ نماز کیسی تھی. یہ اس طرح کی باتیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، میں کوئی دل سے برا نہیں سمجھتا، مگر سبقت لسانی یا خطائی استادی جو مرضی کہہ لیں. یاد رکھیے میرے امام علی مقام، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا جی نماز نہیں پڑھی تھی، میرے امام جمعے کا دن تھا، میرے امام نے ظہر کو کہ مسافر تھے، ظہر کی نماز صلاۃ الخوف ادا کی، اور میرے امام نے تیمم فرمایا، اور تیمم جو ہے وہ وضو کا بدل ہوتا ہے، اور زمین مٹی بھی پاک کرتی ہے. لیکن میرا نظریہ اور ہے جو شاید میرے دوستوں کو سمجھ نہیں آیا. ارے جب پانی میسر نہ ہو تو تیمم کرنے سے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، وہ حالت مٹی پاک کر دیتی ہے. مگر میں اور تو اگر اس حال میں ہو، پانی میسر نہ ہو، سجدہ کرنا ہو تو تیمم کرنے سے مٹی ہمیں پاک کرتی ہے. میرا حسین وہ ہے وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. ارے حسین نے شریعت پہ عمل کیا تو ہے وہ میرے امام نے تیمم کیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں ارے ہم تیمم کریں تو مٹی ہمیں پاک کرتی ہے، حسین تیمم کرے تو حسین مٹی کو پاک کرتی ہے. حسین مٹی کو پاک کرتا ہے، کیونکہ مٹی کسی حالت میں ناپاک ہو سکتی ہے، حسین ہر حال میں پاک رہتا ہے. حسین ہر حال میں پاک ہے. یہ کہنا جی خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تیرا خون نکلے تو ٹوٹتا ہے. یہ جو حسین ابن علی کا خون ہے نا، یہ بھی حکم سن لو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پیالے میں خون حرام ہوں ہے، قرآن کی نص قطعی الدلالہ ہے. خبردار خون حرام ہے، جیڑا پیو حرام دا مرتکب گناہ کرتا ہے اور خون کو حلال سمجھے تو کافر.
یہ ہے علماء کا فتویٰ اور شریعت کا حکم. خون ناپاک ہوتا ہے، خون حرام ہوتا ہے، اور جو پیے گا وہ حرام کا مرتکب ہے. میرے نبی نے پیالے میں خون تھا، صحابی کو دیا، جاؤ پھینک آؤ. وہ صحابی پھینکنے چلے گئے، رستے میں کھڑے ہو کے کھڑے ہیں، سوچا کہ یہ کوئی عام خون نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا خون ہے. اور میرے نبی کے صحابی نے ہونٹوں سے لگایا تو پی گیا. نبی کے صحابی نے ہونٹوں سے لگایا تو نبی کے صحابی پی گئے. واپس لوٹے، فرمایا پھینک آئے ہو، کملی والے خون تیرا ہو اور میں پھینک آ جاؤں. فرمایا کیا کیا؟ کملی والے میں پی گیا. میرے نبی ناراض نہیں ہوئے، میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ حرام ہوا. فرمایا جاؤ، اللہ نے تجھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا خون. تو حسین جو خون میرے نبی دا ہے، اس پہ اپنے آپ کو قیاس نہ کرو. اوتھے ہاتھ نہیں پائی دا جتھے ہاتھ پہنا نہ ہوئے. اے آئے بھی سمجھنے لیوز ہبان کم الریسہ ہر حال میں پاک. احمد علی آلہ حضرت نے فرمایا فکر رضا بھی کہ یہی ہے نا. حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خمریوی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مل کے میرے نعرہ کو جدا کی جائے. میرے نبی دے گھر والے ہر حال پاک نے کوئی عمل کوئی وجہ بھی انہوں نے معاذ اللہ نجاست مبتلا نہیں کر سکتی. یوز ہیبان کموڑی جسا ہر حال اندر پاک ہندے نے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. نہیں حالے بھی نہیں فضا نہیں گونجی جیرا نبی دا غلام ہے آواز بلند میرے نعرہ کو تو ہے جیرے پیچھے بیٹھے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ تو ہے گج کی آنکھ میں تیری نسل پاک میں ہے تیری. یہ جے فکر رضا یہ جے عقیدہ اہل سنت کے تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک. میرے نبی دیا دھیاں بھی پاک. سیدہ رقیہ سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم سیدہ کونین سیدہ زہرا مولا حسن مولا حسین مولا علی مولا حسن مولا حسین حضرت امام زین العابدین امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم علی رضا امام محمد تقی علی نقی حسن عسکری نبی تو لے کے آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام تیری نسلیں پاک میں ہے. بچہ بچہ ذرا فکر رضا سمجھ آب تطہیر سے جن کے پودے جمے تیرا تو آب تطہیر تو نہیں پیدا ہویا. میرے نبی نے یاد ہوئے آب تطہیر سے آب تطہیر سے ایدہ مطلب سمجھتے نو پتہ لگے گا پاک کی نواندے نے آب تطہیر سے جن کے پودے جمے. اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول الہی بحق بنی فاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رب کنی ور قبول منو دست و دامانے آل رسول بھیدم یہی
تو 5 ہے مقصود کائنات، حسن و حسین مصطفیٰ اور فاطمہ علی و تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ گھرانہ تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ میرا نبی بھی پاک، نبی دا سارا گھرانہ، نبی دی آل، نبی دی ازواج، نبی دی اصحاب، نبی دی اجداد سارے پاک نے، تے پاک نبی دا پاک پتر کدی پلیتاں دے نال نہیں چل سکدا۔ میرے امام علی مقام نے جدو پلیت حکومت سنبھالدا ہے پیا، یزید لعین حکومت سنبھالدا ہے پیا، میرے امام نے فرمایا میں پلیتاں دے نال نہیں چلاں گا، میں پاک نبی دا پاک بیٹا، پاک بطول دا پاک پتر، پاک علی دا بیٹا ہاں، پاک حسن دا ویر ہاں، میں پلیت دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیواں گا۔ کہن لگا جے پیغام ملدا ہے پیا حسین اگر بیعت نہیں کرے گا تینوں شہید کر دیتا جائے گا۔ میرے امام نے فرمایا میں بالکل تیار ہوں، میرے نانا نبی نے مینوں جڑا شہادت دیاں خبراں دتیاں ہویاں نے، میری ماں سیدہ نے مینوں صبر سکھا، میرے بابا علی نے مینوں تلوار چلانی سکھا دیتی ہے، میرے ویر نے مینوں سخاوت سکھائی ہوئی ہے۔ اج حسین اپنی جان دے دے گا، اپنے پتر قربان کر دے گا، اپنے جڑا ہر کنبہ شہید ہو جائے گا۔ اے ہو شت سی نامے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں جو تو حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ میرے امام علی مقام نے جڑے اپنی ہر چیز قربان کر دیتی، مدینہ طیبہ چھڑیا، چلدیاں مکے پہنچے، وہ حج نو عمرے وچ بدل کے میرا سید ایک چٹیل میدان آیا، میرے امام دی سواری رک گئی، میرے امام نے پوچھیا کیڑی جگہ ہے، جواب آیا اینو کربلا آندے نے، میرے سید سواری تو اتر دینے پہ مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے، وہ مٹی ہے جڑی میرے نانا جان جبریل امین نے لیا کے دیتی سی، فرمایا تھے خیمے لا دیو، اے تھے سیدہ دے بچے تڑپ دے رہن گے، اے تھے علی دے پتر قربان ہون گے، اے تھے نبی دی آل اپنی جانا دے کے اسلام دے پرچم نو بلند کرن گے۔ میرے امام نے حکم جاری فرمایا خیمے لگ گئے نے سید زادیاں دے، جڑے مقیم ہو گئے کربلا دے اندر، وہ مذاکرات ہوں دینے پہ ناکام ہوں دینے پہ، 7 محرم نبی دی آل تے پانی بند ہویا، 10 محرم دا سورج طلوع ہویا، میرے نبی دی نواسے نل آخری مذاکرات بھی ناکام ہوں دینے پہ، میرے امام نے بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، جامع قرار دے بیٹے نے، مولا علی نے پتران دے نام نبی دے صحابہ دے نامہ تے رکھے نے، کوئی بندہ دشمن دے نام تے پتران دے نام نہیں رکھ دا، میرے علی نے پتران دے نام صحابہ دے نام تے رکھ کے دسیا، اوے میرے میں علی نبی دے صحابہ نال پیار کرنا وا، مسلمانہ کدی ہرجان نثار ہوں دینے پہ، کدی وہب بن قلبی قربان ہوں دینے پہ، کدی غازی عباس دے بازو طلب ہوں دینے پہ، کدی شبیہ مصطفیٰ علی اکبر دے سینے وچ برچیاں وجدیاں نے، کدی قاسم بن حسن اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دینے پہ، دینے دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، اوے دینے دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، پھر بھی بدود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانہ، تے بیعت یزید قبول نہیں کیتی، تکیال نبی دیاں شانہ، اوے آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ۔ میرے امام علی مقام ہے جنہوں سارے قربان ہو گئے نہیں، میرا سید بھی تیاری کر دینے پہ انتہائی اقتصاد کو کم لینا، میرا سید تیاری فرمان لگے نہیں، اچانک خیمیاں دے وچوں سید زادیاں دے آنسو کر دینے پہ میرے امام نے فرمایا شہزادیوں کیوں روندیاں ہو، عرض کی تھی ویرہ بڑے دکھ برداشت کیتے نے، اسی بڑیاں مصیبتاں برداشت کر دیا
وا ویراں دے لاشے پے ہوئے نے پتراں دے لاشے پے ہوئے نے مگر میرا علی اصغر تڑپ رہا ہے پیاس دی شدت نال ہڈیاں مار رہے نے میرے امام نو عرض کی تھی عیسیٰ سید زادیا کوئی تے ہوئے گا جڑا پتر ہوئے گا کوئی تے ہوئے گا جڑا پتراں والا ہوئے گا کسے نو میرے بیٹے تے ترس آئے گا میرے امام نے فرمایا ترس ہونا ہی ہوتا میرے علی اکبر پہ آ جاندہ ترس ہونا ہوتا میرے غازی عباس پہ آ جاندہ وہ ترس والے نے ظلم والے نے سیدہ سکینہ عرض کر دیا میں ابو جان میرے کلو ویر دا تڑپنا بیٹھیا نہیں جا رہا میرے سید نے سید زادیہ نے جڑا فرمائش منیا میں دیانا حجت تمام کی تھی چل میرا علی اصغر جے تو آپ نہیں جا سکتا تیرا بابا تینو آپ راہ شہادت دے پا دیں گے میرے امام نے بیٹے نو لپیٹیا سینے دے نال لایا خیمیاں جو سید نکل دائے پیا انہاں نے یزیدیاں نے آکھیا حسین گھبرا گیا ہے معاذ اللہ حسین ڈر گیا وے ان بیعت کرنے آ رہا وے ان قرآن لے کے آ رہا وے میرے امام نے فرمایا نانا اوے میں ڈرن والا نہیں میں حیدر قرار دا بیٹا ماں میں جڑا خوف زدہ ہون والا نہیں میں کہ حجت تمام کرنا آیا جڑا میرے پتر نو پانی پلائے گا میں حسین وعدہ کرنا ماں اوے روزے قیامت انہیں کننا نے نبی کو لیابے کو سر پلا دیوانگا ایک دفعہ حل چل مچ گئی ہے مگر یزیب نے زیاد بولیا اوے حرملہ حسین دا پتر جانے نہ پائے حرملے لائن نے تیر چلایا جڑا نازک علی اصغر دے گلے وچ لگا باپ دی گود اندر پتر تڑپیا اوے میرے امام دا دل بھی لرز گیا ہے میرے امام نے دیکھیا بیٹا جڑا نظرہ بدل رہے نہیں میرے سید نے فرمایا میرا پترہ ٹھہر جا منو خیمیاں تک جا لین دے سید نالے تیر کھچ دینے پہ نالے مڑ دینے پہ جویں تیر نکل رہا ہے امام علی اصغر دا گلا کٹیا جا رہا ہے اے حسین کا ہی حوصلہ ہے اے علی اصغر دے گلے وچوں تیر کٹ دینے پہ میرے امام تیر کٹ دینے جارو پرواز کر گئی انہا للہ و انہا الیہ راجعون میرا سید خیمیاں والمڑ دینے سید زادیاں بیک رہیاں نے امام سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے بھوکو امی منو اج لگتا ہے جویں میرے ویر نو پانی مل گیا ہے میرا ویر جدو گیا سی رو رہا سی ویر تڑپ رہا سی انہیں لگتا ہے بابا دی گود اندر سو گیا ہے جدو میرے امام پہنچے سید زادی عرض کر دیا نے بابا میرے ویر نو پانی مل گیا ہے میرے امام نے فرمایا ہاں شہزادی ہے پر یہاں پہ فرات نہیں ملیا میرے نانے کو یہاں پہ کوثر پی لیا ہے سیدہ نے ہاتھ بڑھائے نے بس آخری گل کرن لگا میری سیدہ ہاتھ بڑھائے نے میرے امام نے ویر عطا کیتا میری سیدہ سکینہ موٹے دے نال لایا کدی انج جاندیاں نے کدی دوجے خیمے وچ کدی تیسرے خیمے وچ میرے امام نے فرمایا کہ سید زادیے انج کیوں ٹرنی ہے عرض کر دیا نے آقا بابا جدو مدینہ طیبہ یونے سا بی بیاں کھڑا دے کم کر دیا سن ماما کم کر دیا سن ویر روندے سن ماما آدیا سن جاؤ ویر نو لوری دے لو ویر کھڑاؤ ابو جی میں آخری بری ویر نو لوری دے دیا آخری بری ویر کھڑا رہی ہو میرا ویر کوئی نہیں رہ گیا میرے امام نے فرمایا سید زادی نو فرمایا شہزادی صبر کری عرض کی تھی بابا کنا کو صبر کرا اوے مینوں مدینے دیا گلیاں یاد آ رہیاں نے جدوں بہنا ویراں نو لے کے کڑیاں ویراں نو لے کے نکلدیاں سن نانے نبی دے دربار تے اوندیاں سن قدماں ول رکھ کے دعاواں منگدیاں سن نالے ویراں نو سلام کراندیاں سن یا اللہ تینوں نبی دا واسطہ میرا ویر سلامت رہ جائے میرے ویر دی خیر ہوئے اوے بہنا نو ویران دے بڑے مان ہوندے نے باپ ٹر جاندے بہنا ویران دے سہارے جی
اللہ اکبر کبیرہ میرا بے نیاز رب سید زادی عرض کر دیا نے بابا جدوں دیگر ویلا یوندا سی اوے کڑیاں ویر لے کے نبی دے دربار تے اوندیاں سن نالے سلام کراندیاں سن نالے ویراں دی خیر منگدیاں سن میرا کوئی ویر نہیں رہ گیا جدی میں خیر منگا اوے انشاءاللہ مرنا ویر کسے دے تینا اون نمانیاں پہنا یا اللہ ویر سلامت رہ انشاءاللہ مرنا ویر کسے دے تینا اون نمانیاں پہنا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا اے پہلا سہارا باپ دا ہوتا ہے باپ دی بڑی یاد ہوتی ہے قدم قدم تے باپ دی یاد ہوتے ہیں پر باپ ٹر جائے دھیاں ویران دے سہارے جیتیاں رہتیاں اگر میرے نبی کی عالم یہ ہے بھائیوں کے جنازے بھی ہے چاچو کی لاشا بھی پڑھا ہے تھوڑی دیر کے بعد حسین ابن علی بھی سر نیزے پہ چڑھا ہے یہ سب ہوا کیوں ہے فقط مصطفیٰ کے دین کے لیے میں اور عرض کرتا مگر چونکہ تیسرا چوتھی جگہ آکے بیان کر رہا ہوں ہمت بھی نہیں اور صبح میرے سفر لمبا ہے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ مدینے شہر دے پتن اتوں ایک بیڑی ٹھل دی ڈٹھی مدینے شہر دے پتن اتوں ایک بیڑی ٹھل دی ڈٹھی کربل دی کرونی بیڑی لوگوں صحیح سلامت ڈٹھی وچ کربل دیا کے لوگوں اوہ بیڑی ہو گئی پٹھی وچ کربل دے آکے لوگوں اوہ بیڑی ہو گئی پٹھی ساری دنیا نال سکھاں دے وسدی ایک بین حسین میرے امام نے شہادت پائی پیغام دیا کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا میرا اللہ نبی کی آل کے صدقے جناب عرفان جنجوہ صاحب کی والدہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے اللہ ہم سب کے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے اللہ میرے والد کریم کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے بلکہ 2 اکتوبر کو یہ جمعہ چھوڑ کے اگلا جمعہ ان کا اس سے سالانہ اس سے پاک ہے 2 اکتوبر کو صبح 11 بجے نشست لے کے نماز جمعہ تک رہے گی پھر اس کے بعد رات عشاء کے بعد ہوگا میری آپ کو دعوت ہے کہ جس نے ہمیں یہ درد دیا اس سید کی بارگاہ میں میاں کے خراج عقیدت پیش کریں میرا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ جنجوہ صاحب کے خاندان کو مزید برکت عطا فرمائے جو چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے وما علیہ الا البلاغ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول والے دو جہاں کے راج والے
جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھیں ہم بعد اس کے یہ کہیں ہم یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی بچ لیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچ لیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ۔ تمام حضرات ایک دفعہ الحمد سے چند بار کوشش پڑھ کے قبلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروردگار عالم ان عقیدتوں کے اظہار کو، ان محبتوں کے اظہار کو، ان خلوص و عقیدت و محبت کے اظہار کو پروردگار عالم اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مالک کریم ان محبتوں کے اظہار کو، ان نعت و مناقب کے ہدیے کو ہم تیرے اور تیرے حبیب کی بارگاہ ناز میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں۔ مالک کریم اسے قبول و منظور فرما۔ مالک کریم اس کا ثواب حضور علیہ السلام کے والدین کریمین، تابعین، تبع تابعین، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان باحیا، حضرت مولا مرتضیٰ اور تمام ازواج مطہرات کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں۔ قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم اس کا ثواب شہزادی رسول سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ عالیہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ قبول و منظور فرما۔ مالک کریم اس کا ثواب حسنین کریمین حضرت حسن مجتبیٰ اور امام علی مقام حضرت امام حسین علی مقام کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں۔ قبول و منظور فرما۔ مالک کریم اس کا ثواب کربلا کے تمام شہداء کو ساتھ ساتھ تمام سلاسل کے مشائخ اور مریدان باصفا کو پیش کرتے ہیں۔ قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم اس کا ثواب حاضرین مجلس کے خاندانوں میں جتنے بھی بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد فوت ہوئے ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ قبول و منظور فرما۔ مالک کریم اس کا ثواب بالخصوص آج کی اس محفل کی مناسبت سے عرفان صاحب کی والدہ مرحومہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ قبول و منظور فرما۔ مالک کریم ان کی قبر پر اپنی رحمتوں، برکتوں، لطف و عنایات اور انوار و تجلیات کا نزول فرما۔ مالک کریم ان کی قبر کو کشادہ، خوشبودار اور معطر فرما۔ مالک کریم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم عرفان صاحب کے والد گرامی حاجی فضل حسین صاحب کی کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ عرفان صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ان کے علم میں، عمل میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں ہر پل، ہر لمحہ، ہر ساتھ شریعت محمدی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم آئین مصطفیٰ کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ہماری غلطیوں، کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ مالک کریم ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم کم عمل ہیں، ہمیں عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ پروردگار عالم ہم کم علم ہیں، ہمیں حکمت و دانائی عطا فرما۔ پروردگار عالم اس ملک کی خیر فرما۔ مالک کریم اس وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ مالک کریم اس وطن عزیز کو غیرت نیک اور صالح قیادت عطا فرما۔ پروردگار عالم حکمرانوں کو غیرت مندانہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں خواب میں، قبر میں، حشر میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اور جب قبر
قبر میں سید آقا تشریف لائیں تو ہمیں سیدی یا رسول اللہ پکارنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ہمیں بار بار کعبے اور مدینے کی حاضریاں نصیب فرما، بار بار کعبے اور مدینے کی حاضریاں نصیب فرما۔ مالک کریم ہمیں اس ملک میں نفاذ آئین مصطفیٰ عطا فرما۔ پروردگار عالم اس ملک کو حضور علیہ السلام کا نظام عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں حضور علیہ السلام کے گھر والوں سے اور حضور علیہ السلام کے در والوں سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم عوام اہل سنت کو اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ مالک کریم ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو تیری بارگاہ سے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو قصور عقل سے نہیں مانگ سکے تو بہتر جانتا ہے ہمارے حال میں کیا بہتر ہے۔ مالک کریم تو جانتا ہے کہ آج یہ لوگ تیرے حبیب کے نواسے کے ذکر کی محفل میں تشریف لائے ہیں۔ مالک کریم تو ان کے دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے، ان کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ مالک کریم ان سب پر اپنا فضل و کرم فرما، ان کے گھر کی خیر فرما، ان کے گھر پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، ان کی جائز منتوں مرادوں اور التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک کریم یہ اس مسجد کے قاری صاحب ہیں، ان کے والد گرامی کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ مالک کریم ہم سب کی خیر فرما، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ جو تیری بارگاہ سے نہیں مانگ سکے تو بہتر جانتا ہے ہمارے حال میں کیا بہتر ہے۔ مالک کریم ہمیں وہ سب نعمتیں بھی عطا فرما اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیشوائے اہل سنت کا سایہ تادیر عوام اہل سنت کے سروں پر قائم و دائم فرما، اور پیر صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ مالک کریم ہمیں پیر صاحب سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، پیر صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ہم سب کی خیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔